نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم میرے انتہائی معزز بزرگ و بھائی دوستو، شعبان کا مہینہ ہے اور 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو اس موضوع پر ہے کہ شب برات کے بارے میں جو مسلم معاشرے میں افراد تفریق جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ جو اس کا معتدل اور صحیح راستہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے اصل ہے، اس کو منانا بدعت ہے۔ ایک دعویٰ یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بھئی شعبان کی 15ویں رات کو منانا افضل ترین عبادت ہے، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ پھر ان حضرات نے اس کو منانے کے لیے ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس طریقے کے اندر نفلی عبادات ہیں، اس طریقے کے اندر اذکار ہیں، اس طریقے کے اندر مخصوص نمازیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو منایا جائے۔ دین اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت بتائی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں شروع سے اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اس کو بے اصل اور بدعت کہنا درست نہیں ہے۔ توجہ سے میں بات سنوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ 10 صحابہ کرام کی روایت آتی ہے اس میں، اور صحابہ کرام بھی کوئی عام صحابہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان حضور نے فرمایا کہ 15ویں شعبان میں اللہ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں، کوئی مدد مانگنے والا ہے میں اس کو مدد عطا کروں، تو کسی کو سوال ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس رات
بغض اور عداوت اور کینہ رکھنے والے مسلمان مرد عورت کی مغفرت نہیں ہوگی، اور جس کے ایمان کے اندر شرک ہے، جو اپنے ایمان کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہے، اس کو علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہونے کی وجہ سے اس کی ایک شان بنتی ہے۔ یہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، ترمذی شریف میں بھی آتی ہے، نسائی شریف میں بھی آتی ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری روایت اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مضمون کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ انہی دو باتوں کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے تعلقات کو توڑنے والے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے آپس میں دشمنی کو بڑھاتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، ایسے لوگ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ تیسری روایت حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مضمون کی روایت نقل کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رات کو میں نے دیکھا، 15ویں شعبان کی رات کو دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے بستر میں نہیں ہے، تو مجھے تجسس سا ہوا کہ اللہ کے نبی کدھر گئے۔ کہ میں آپ سے سن کو تلاش کر کے باہر نکلا تو باہر نکل کر دیکھا کہ نبی کریم سے سن جنت البقیع کی طرف گئے ہیں۔ میں نے جا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی قبرستان بقیع میں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ آپ کیسے آئی؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بستر میں آپ کو نہیں پایا، مجھے تشویش ہے کہ آپ کدھر چلے گئے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ میں آپ کے یہاں آپ کی باری میں کسی صورت میں بھی خیانت نہیں کر سکتا، لیکن آج کی رات فضیلت والی رات میں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے، یہ روایت بھی کیا ہے؟ صحیح روایت ہے۔ اس کو نقل کرنے والی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چوتھی روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو اپنے زمانے میں لکھ کر محفوظ کرتے تھے۔ روایت کے الفاظ تقریباً وہی ہیں، اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، البتہ اس بندے کے لیے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اس کے علاوہ کئی مشہور 10 صحابہ کرام سے جو یہ روایت آتی ہے، لہٰذا صحابہ کرام کی اس روایت کو یکسر مسترد کرنا کہ بھئی یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان میں سے 2 روایتیں بالکل پختہ روایتیں ہیں، عمل کے لیے کافی ہے ان کی صحت ہے۔ اب جب 2 روایتیں یا ایک روایت پختہ ہو اور کچھ کمزور روایتیں ساتھ مل جائے تو عمل کو ثابت کرنا تمام محدثین کے یہاں بھی جائز ہے۔ لہذا ایک چیز بالکل واضح ہے کہ شعبان 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ہے۔ اس رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اٹھ کر، یعنی شب برات کی رات کو اٹھ کر نماز میں، ذکر میں، اذکار میں وقت گزارنے والے مسلمانوں کی اتنی تعداد میں مغفرت کرتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اتنی بڑی تعداد۔ اب یہ ہم حیران ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ 10,000 بندوں کی، 1,00,000 بندوں کی، 1 کروڑ بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، نہیں فرمایا۔ ایک ایسے قبیلے کا نام لیا جو ریوڑوں کے حساب سے بکریاں پالا کرتے تھے، اور پھر بکریوں کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں۔ اللہ اس ایک رات میں اتنے مسلمان مرد عورتوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
یہ الفاظ موجود ہیں۔ لہذا یہ بالکل واضح ہے کہ رات کی فضیلت ہے۔ البتہ یہ جو چیز ہے کہ دن کا روزہ بھی ہے کہ نہیں، یاد رکھو روزے کے بارے میں ایک ہی روایت ہے، لیکن روایت انتہائی کمزور ہے، اس روایت سے عمل کو ثابت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ عمل کو ثابت کرنے کے لیے روایت کا صحیح ہونا شرط ہے۔ عمل کو صحیح اللہ کی دریافت کرنے کے لیے، عمل کو اپنے عمل میں جگہ دینے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ حدیث ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہ دو باتیں نکلتی ہیں، رات کی عبادت، رات کو دعا، رات کی تلاوت، ذکر و اذکار، یعنی رات کو آپ بناتے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب مل جاتا ہے، اس کی فضیلت مل جاتی ہے۔ لیکن دن کے روزے کی جو روایت ہے وہ اتنی کمزور روایت ہے کہ کوئی اور روایت اس کی صحت کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر ہم اس کے دن کے روزے کو سنت روزہ قرار نہیں دے سکتے۔ جس طرح 10 محرم کا روزہ تھا، جس طرح 9 ذوالحجہ کا روزہ تھا، ایسا روزہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 13 شعبان کو بھی روزہ تھا، 15 کو بھی روزہ تھا، 14 کو بھی روزہ تھا، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ترتیب ہے۔ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14، 15 اسلامی مہینوں کے 3 روزے درمیان میں رکھے جاتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت۔ لہذا شب برات کے بارے میں جو ہماری افراد و تفرید ہے وہ اس نقطے پر آ کے جو نا بھائی دونوں طرف سے افراد و تفرید کے شکار ہیں کہ کچھ لوگوں نے چند کمزور روایات کی وجہ سے انکار ہی کر کے کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی فضیلت کو بہت آگے بڑھا کر ذکر کر کے اپنی طرز کی نئی عبادات اس میں شامل کی جو قطعاً شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ یاد رکھیے دین اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کے اتباع کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے اور رسول کے اتباع کا نام، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام دین ہے۔ اور جو چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ جائے وہ کتنا ہی مزین ہو جائے، کتنا ہی خوبصورت ہو جائے، دین اسلام میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب الصلاۃ کھولے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رات کے وقت ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے کونے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور انتہائی خاموشی کے ساتھ تلاوت، خاموشی سے، آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی، مسجد میں بندے بھی کوئی نہیں، خاموشی سے۔ تھوڑے دور آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ستون کے سامنے جو نا اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کی آواز اللہ کے نبی کو سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو فجر کی نماز کے بعد اپنے پاس بلایا اور دونوں سے پوچھا، حضرت ابو بکر سے پوچھے کہ بھئی آپ انتہائی پست آواز میں تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ ابو بکر صدیق تو عاشق رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت، اے اللہ کے رسول میں اس کو سنا رہا تھا جو دل کے راز کو جانتا ہے، اور اس کو سنانے کے لیے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سنانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سنانے کے لیے ہاسپٹل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور، اللہ میرے اور آپ کے دل کے رازوں سے باخبر ہے۔ السمیع البصیر، وہ سننے والا اور جاننے والا، یعنی باریک چیز ہے، اس کو دیکھتا ہے، اور چھوٹی سی انتہائی ہلکی سی آواز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ قرآن میں ہی تو اللہ تعالیٰ سے ذکر ہے کہ یا رسول اللہ جس سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو سنانے کے لیے اونچی آواز کی ضرورت نہیں،
اس وجہ سے میں اپنے آہستہ آواز میں تلاوت کروں۔ آپ سے سمجھ فرمایا کہ بہت اچھے۔ حضرت عمر سے پوچھا، اتنا میں آپ اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ آپ کی آواز تو پوری مسجد میں سنائی دے رہی، آپ کی آواز مسجد میں سنائی دے رہی، آپ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اوقظ الاوسان، یا رسول اللہ جو لوگ سو رہے تھے میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جاگ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ وَأُوقِظُ الشَّيْطَانَ، اور اس تلاوت کی وجہ سے شیطان کو دور بھگا رہا تھا۔ دو چیزوں کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب یہ مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح جہاں تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کی تلاوت کی آواز سننے کے بعد شیطان دور ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جو سو رہے تھے میں ان کو جگانے کے لیے اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا، یا رسول اللہ میں جو شیطان ہے اس کو دور بھگانے کے لیے اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تلاوت کا طریقہ آپ دونوں کا اپنا ہے، میرا نہیں ہے۔ ایسا کیا؟ یہ بڑی بڑی چیز ہے۔ دونوں کی تلاوت رات کی تہجد کی آواز ہے، ایک میں آہستہ آواز، ایک میں اونچی آواز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابو بکر آپ اپنی آواز کو تھوڑی سی اونچی کر دیجئے، ارفع صوتک، اپنی آواز کو تھوڑی سی اونچی رکھا کریں۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ ارفع صوتک، آپ اپنی آواز کو اور تھوڑا سا کم کر دیجئے۔ فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، اس طریقے سے تلاوت آپ کریں گے تو آپ کی تلاوت کی بات ہے۔ اور یہ سپر روایت ہے، یہ روایت ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو تلاوت کا طریقہ بتا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور میں کہ جو تم خود کر رہے تھے وہ تمہارا اپنا طریقہ تھا، آج کے بعد جو میں نے طریقہ بتایا ہے یہ میری سنت کا طریقہ ہے، میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ اسی لیے جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اتنی آواز رکھیں کہ آپ اپنی آواز کو خود سنیں، کیونکہ رات کی تاریکی ہے، آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہیں، آپ اللہ کے ساتھ جو ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو اللہ کے قرآن کی آیتیں اللہ کو سنا رہے ہیں، تھوڑی سی آواز اونچی رکھ کے تہجد کریں، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، وہ پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز تو فرض تھی، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز باقاعدہ فرضیت آپ سے سب کے لیے تھی، لیکن امت کے لیے یاد رکھو اللہ سے لینے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا تہجد سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ کوئی نہیں۔ 2 رکعت پڑھیں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھیں ایکسٹرا، اذان سے پہلے، صبح صادق سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی تہجد ہے، 4 پڑھیں وہ بھی تہجد ہے، 6 رکعت پڑھیں وہ بھی تہجد ہے، 8 رکعت پڑھیں وہ بھی تہجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 رکعت کی تراویح مستقل تھی، کبھی آپ سے سامنے 10 بھی پڑھتے تھے، کبھی آپ سے سامنے 12 بھی پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کیا، لیکن عام روٹین کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت کی تراویح تھی۔ اور تراویح کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نام ہے، صلاۃ تہجد کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو انتہائی دھیمی آواز میں اللہ کو سنائیں، دھیمی روشنی ہو اور آپ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری سے سنا رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان کی تربیت میں، انسان کے دل اور دماغ کی صفائی میں، انسان کو منور کرنے میں اس نماز کا بڑا حصہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جتنے بھی اللہ کے ولیوں کو کچھ ملا ہے یہ ساری کے سارے تہجد کی نماز کی وجہ سے ملا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم فرضوں کو جب نہیں پڑھتے تو یہ ان اہم نفل نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو
فرض نماز کی پابند بنائیں. فرض نمازوں کی پابندی کے بعد جب رات کو جو نا بھائی آخری پہر میں صبح صادق سے پہلے 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے جب اٹھ کر وضو کر کے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، پھر ذکر کرے، پھر دعا کرے، پھر صبح صادق تک بیٹھے، بہت زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت کو ملا ہے. حضور کے لیے تو فرض عین تھی، ہمارے لیے نفل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو باقاعدہ سکھایا کہ یہ اس ترتیب سے تلاوت ہو تو تمہاری تلاوت کیا ہے؟ زیادہ پسندیدہ ہے. شب برات کی رات فضیلت والی ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اور البتہ دن کے روزے کے بارے میں کوئی خاص صحیح روایت نہیں ہے. روزہ رکھنا کوئی مسنون روزہ نہیں ہے، کوئی سنت موقعہ یا سنت روزہ نہیں ہے، کیونکہ روایت انتہائی ضعیف ہے. لیکن 7 عمل ایسے ہیں، 7 عمل ایسے ہیں حضور نے فرمایا اگر کوئی شب برات کی رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ 7 گناہوں میں ملوث نہ ہو. اگر وہ گناہ ہیں تو توبہ کرے. فرمایا کہ بھائی اگر شب برات کی رات کو اللہ انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں تو اس مسلمان کی مغفرت نہیں کرتے ہیں جس کے ایمان میں غیر شامل ہے. صحیح ایمان ضروری ہے، اللہ پر صحیح یقین ضروری ہے، اللہ کی طاقت کو، قدرت کو، حکومت کو، کائنات کی ساری چیزوں پر اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا، اس میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا، ذات میں بھی اللہ کو ایک ماننا، صفات میں بھی ایک ماننا، افعال میں کائنات کے یہ بڑے کام اللہ نے کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. پہاڑ کون بنا سکتا ہے؟ آسمان کون بنا سکتا ہے؟ اللہ کے کیے ہوئے کام ہے، اللہ نے کر کے دکھایا. سورج چاند ستارے یہ کام اللہ نے کیا ہے، کون کر سکتا ہے؟ تو ہمارا ایمان اگر سچا ہے پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ایمان صاف ستھرا ہے، شرک سے پاک ہے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. خدا کی قسم فجر کی نماز سے پہلے مغفرت کی ڈگری آپ کے ہاتھ میں آئے گی. پہلی چیز مشرک کے نہیں، شرک کے ساتھ ملوث ایمان والے کی مغفرت نہیں. اور دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ والدین، جس بیٹے کو، بچی یا بچے کو اس کے والدین نے آگ کیا ہو نافرمانی کی وجہ سے، نافرمان بچے، ماں باپ کو تنگ کرنے والے بچے، ماں باپ پر ظلم کرنے والے بچے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والے بچے بھی کتنے ہی رات عبادت میں ٹھہرے رہے، مغفرت ان کے لیے نہیں ہے. اس لیے میرے جوانوں، میرے لڑکوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ایک چیز میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ماں باپ آواز دیں میں نماز میں ہوں، میں نماز کو توڑ کر پہلے اپنے ماں باپ کی آواز کو لبیک کہہ کر ان کے کام کو کر دیتا ہے. ماں باپ کے آواز دینے کے بعد آپ کا ذاتی کام آپ کے لیے جائز نہیں رہتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو جی میں تھوڑی صبر کریں، میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں. امی جی صبر کریں، میں اسکول کا کام کر رہا ہوں. ابو جی صبر کریں، میں یہ کام کر رہا ہوں. وہ جو تمہارا جو کام جس کو تو کر رہا ہے، باپ کی آواز دینے کے بعد وہ ٹوٹلی ناجائز ہو جاتا ہے. اور صبر کرو ابو جی کہنے کے بعد جب آگے کام کرتا ہے، ابو جی صبر کرے میں پیپر کی تیاری کر کے آگے کام کرتا ہوں، یہ بچہ اللہ کے ہاں نافرمان ہے، یہ فرمان بردار نہیں ہے. سچ بتا رہا ہوں. ماں کی آواز آئی آپ کے کانوں میں پڑے، اپنا کام ختم، اس کے کام پر جانا ضروری ہے. باپ کی آواز آئی، آپ نے سنی بات، اس کے بعد آپ کے جو نا اپنے کام میں لگا رہنا جائز نہیں ہے. ان ماں باپ کو خوش رکھیں، یہ تمہارے جو نا دنیا میں جنت کی ڈگریاں ہیں، ان کی وجہ سے آپ جنت لے کر دنیا سے جا سکتے. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے بتایا کہ جو لوگوں کو لڑاتا ہے، چغلی خور، آپ کی باتیں جھوٹی بنا کر میرے پاس، میری جھوٹی باتیں آپ تک پہنچا کر مجھے اور آپ کو لڑاتا ہے، خاندان کے رشتوں کو توڑتا ہے،
آپ کے خاندان میں رشتے ہیں بھائی، یہ بڑے معتبر ہیں، آپ کا ماموں ہے، چچا ہے، باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے رشتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کا لحاظ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کو ذو القربیٰ کہا، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کو آپ راضی رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی حاجات کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اس رشتے کو توڑتا ہے چغلی خوری کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے، ایسا آدمی شب برات کی مبارک رات کو بھی نماز میں کھڑا رہے، مغفرت اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگوں کو لڑانے کے لیے چغلی خوری کرتا ہے، رشتوں کو توڑنے کے لیے شرارت کرتا ہے، مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمُشْرِبُ خَمْرٍ، شراب پینے والا شراب کو جب تک چھوڑے گا نہیں مغفرت نہیں ہوگی۔ بڑا پاکیزہ رات ہے، اس پاکیزہ رات میں اللہ نے اصول بنایا کہ میرے اس رات کو منانے والے شراب پینے والے نہ ہو۔ شراب سے توبہ کر کے آئے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَاجْتَنِبُوهُ، شراب کو اللہ نے قرآن کے نص میں حرام قرار دیا، لہذا اس حرام کام کے ساتھ اگر کوئی رات منا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بندے کی بھی اللہ مغفرت نہیں کریں گے جو بندہ غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنی شلوار کو زمین میں گھسیٹ کر چلتا ہے۔ آپ حیران ہو گیا بات، بھئی یہ ضروری ہے، میرے نبی کا حکم، آپ کے نبی کا حکم، یہ صحیح ترین روایت سے ثابت ہے، یہ حکم صحیح ترین روایت سے ثابت ہے کہ مرد حضرات اپنے شلوار کو، اپنی دھوتی کو، اپنی جو نا پائجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرے، اور خصوصاً اگر کوئی اس کو نیچے لٹکاتا ہے تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر، فخر کی بنیاد پر، تو یاد رکھے حضور نے فرمایا یہ حصہ جہاں اس کے نیچے چھپا ہوا ہے، اس کی پنڈلیاں، اس کے ٹخنے جہنم کی آگ میں گھس جائیں گے، اور جس گناہ پر جہنم کی آگ کی سزا ہو وہ پھر چھوٹا گناہ نہیں کہلاتا، وہ بہت بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم یہ ہے کہ ہم اس رات کو منائیں سلیقے سے، اس رات کو منائیں طریقے سے، اور ان گناہوں سے پہلے پاک ہو کے جب رات کو آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے مزہ ہی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کے برابر، ان کے بالوں کے، بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ مغفر، اس میں آپ اور میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، کروڑوں میں بھی چلے جائیں گے، وہ کروڑوں میں بندے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا بھئی رات شب برات کی ہمارے معاشرے میں اس پر بڑی افراط و تفریط ہے، کوئی اس کو جو ہے نا بالکل بدعت سمجھتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے نا بھئی فضیلت والا سمجھ کر اپنے منمانی کے طور پر نفلوں کی جماعت شروع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب نفلوں کی جماعت کرتے ہیں، صلاۃ تسبیح کی جماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرضوں کی جماعت کی ہے ایک، صلاۃ استسقاء کی جماعت کی ہے دو، عیدین کی جماعت کی ہے تین، چاند اور سورج گرہن کی نمازوں کی آپ سے سب نے جماعت کی ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے دین میں کسی بھی نفل کی جماعت نہیں ہے۔ رمضان میں تراویح یا رمضان میں جو نا وتر کی جماعت اس میں شامل ہے۔ لہذا اگر آپ جو نا بھائی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم سارے مل کے جو نا صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ نفلی عبادت، نفلی نماز آپ کی اللہ سے 1 to 1 ملاقات ہے۔ یہ جو جماعت کی نماز میں آپ کو اللہ نے بلایا، اللہ نے دربار عام ہے، یہ اللہ نے آپ سب کو بلایا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ رات کو میرے بندے نفل کے ذریعے انفرادی ملاقات کریں، مجھ سے انفرادی تنہائی میں ملاقات کریں۔ اللہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس رات کو تنہائی میں میرے ساتھ ملاقات کریں، آپ اور میں اجتماع کو لے کر، لوگوں کی بڑی جماعت کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ اس حکمت کے خلاف ہے جو نفلوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو میرے محترم مبارک رات ہے، رات کو احیا کریں، اور دن کے روزے کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی مسنون نہیں ہے،
کوئی رکھے تو وہ اس کا اپنا عمل ہوگا، حدیث سے اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔